الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و صلوات کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور آن لائن جو بھی میرا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ جماعت اسلامی حلقہ افساؤد اور اسلامی جمعیت طلبہ حلقہ جنیح اسکوائر کے تحت خلاصہ تراویح کی یہ تیسری نشست، اور آج کی تراویح میں بھی ہم نے الحمدللہ 1.25 پارے کی تلاوت سنی، جس میں سورہ آل بقیہ 18 رکوع کی تلاوت کی گئی۔ اس سورت کی تقریباً 13 نصارہ کے ایک وقت کا ذکر ہے۔ نجران کے علاقے سے آیا تھا جو کہ یمن کا ایک علاقہ ہے۔ اس وقت وہاں عیسائیوں کی آبادی تھی اور یہ شہر عیسائیوں کا علمی مرکز تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر جب ان اطراف میں پہنچی تو یہ وفد جو کہ 60 افراد پر مشتمل تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری شامل تھے جو اپنے علم و فضل کی وجہ سے عیسائیوں میں کافی مشہور و معروف تھے۔ یہ وفد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بحث و مباحثہ کرنا چاہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود خدا تھے یا خدا کے بیٹے تھے یا 3 خداؤں میں سے ایک تھے، اور انہوں نے استدلال کے ساتھ قرآن کریم کی ان آیات کو بھی اپنا مستدل بنایا جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے روح اللہ اور کلمۃ اللہ جیسے الفاظ استعمال کیے گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تسلی بخش جوابات مرحمت فرمائے کہ جن کو اس وفد نے تسلیم کیا۔ انہی جوابات کے نے کہ قرآن کریم میں 2 قسم کی آیات ہیں، ایک آیات محکمات اور دوسری آیات متشابہات۔ محکمات کہ جس کا سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے، جس میں بہت سہل انداز سے یہ بتایا جاتا ہے کہ کن چیزوں کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ مثلا عقیدے کے بارے میں کہ اللہ ہمارا رب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، آخرت پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، جنت پر ایمان لانا، دوزخ پر ایمان لانا، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا، جہاد کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اللہ تعالیٰ کے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا، یعنی جماعت کے ساتھ نماز کو قائم کرنا۔ ایسی آیات جس میں یہ تذکرہ ہو وہ آیات محکمات کہلاتی ہیں۔ اور دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جن کا سمجھنا اللہ تعالیٰ پر موقوف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی اس کی حقیقی اور یقینی مراد و معنی کو سمجھتا ہے۔
ایسی آیات کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ اہل ایمان اور حق کے متلاشی حضرات نے ہمیشہ محکمات پر عمل کرتے ہیں اور متشابہات کو سمجھنے کی طرف اپنے ذہنوں کو نہیں دوڑا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا، ان کے دلوں میں، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ عزیز دوستو ساتھیو، کلمۃ اللہ اور روح اللہ جیسے الفاظ جو کہ نجران کے اس وفد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، تو یہ بھی متشابہات کی ایک قسم ہے۔ اس لیے عیسائیوں کا ان الفاظ سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ جب ان کی مراد معلوم نہیں تو اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے برخلاف توحید باری تعالیٰ اور ایمان کے دلائل روز روشن کی طرح بالکل واضح ہیں۔ ان کا انکار صرف وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں کھوٹ اور وہ رائے حق کا متلاشی نہ ہو۔ اس کے بعد تیسرے رکوع میں جہاں سے آج کی تلاوت شروع کی گئی ہے، اہل کتاب یعنی یہود کی چند بدعمالیوں کا تذکرہ ہے۔ وہ انبیاء علیہ السلام اور علماء حق کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا بیان فرمائی کہ ان کے تمام اعمال غارت کر دیے جائیں گے، ان کے سب اعمال اکارت کر دیے جائیں گے، اور دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر آیت نمبر 28 میں اہل ایمان کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ جب ان کفار کی سرکشی کا یہ عالم ہے کہ وہ کسی طرح حق کی اطاعت کرنے اور اس کو قبول کرنے پر راضی نہیں، تو پھر اہل ایمان کو بھی چاہیے کہ ان کو دوست نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ حضرات محترم، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بھی لوگ من حیث القوم بھی اور حکومتوں کی سطح پر بھی، ملکوں کی سطح پر بھی ان کفار کو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست بناتے ہیں، ان سے دوستی کی پینگیں بڑھاتے ہیں، اور مختلف ہیلے بہانے سے کبھی انسانی حقوق کے نام پر، کبھی کسی اور چیز کے نام پر ان سے دوستی کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن سے دوستی کرے گا تو پھر دنیا اور آخرت میں وہ اللہ کے عذاب سے کوئی ان کو بچا نہیں سکتا۔ تو عزیز دوستو ساتھیو، آج مسلمانوں کا جو حال ہے، آج مسلمان جس حال پر پہنچ چکے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ ہم نے یہود و نصارہ کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ ہم نے اللہ کے اوپر سے ہمارا ایمان متزلزل ہو گیا ہے۔ ہم نمازوں کے اندر، ہم تراویحوں کے اندر، ہم رمضان میں شبینوں کے اندر، ہم شب بیداریوں کے اندر، ہم تہجد کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ جو ام القرآن، ام الکتاب اور 7 مثانی من القرآن العظیم جسے کہا جاتا ہے، اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور اس سے پہلے ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص کر تیری عبادت کرتے ہیں اور خاص کر تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ سے بار بار اس عہد کو جو ہے دہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بار بار اس دعا کی تذکیر کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن ہم عملاً ہم کہتے ہیں کہ ہم یہود و نصارہ کو اپنا دوست بنائیں گے، ہم یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب میں بلاتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جزیرۃ العرب سے نکال دو، یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب۔ آج اس کے برخلاف ہمارے کچھ بادشاہوں نے جو ہے ان یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب میں پناہ دے رکھی ہے، اپنی دوستی کی خاطر، اپنے مفادات کی خاطر، اپنے بزنس اور کاروبار کی خاطر۔ عزیز دوستو ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے پھر چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فوز و کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ لازم قرار دینے کے بعد حضرت آدم، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بزرگی اور فضیلت عطا فرمائی۔ آیت نمبر 35 سے حضرت مریم کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ حضرت مریم کے والد حضرت عمران اللہ کے نیک بندے تھے، اور ان کی والدہ حنا بنت فاقوس صاحب کردار پاک باز خاتون تھیں۔ بہت عرصے تک ان کے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ ایک مرتبہ ایک پرندے کو انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو دانہ کھلا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر ان خاتون کا دل پسیج گیا اور اللہ کے سامنے رونا اور گڑگڑانا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی نظر مان لی کہ اپنے بچے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی عطا فرمائی۔ اس وقت کا یہ دستور تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو قبول کیا جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی والدہ کے خلوص کو دیکھتے ہوئے اس کی وجہ سے سابقہ دستور کے خلاف ان کی نظر کو قبول کر لیا۔ حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے ان کے والد حضرت عمران کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے پیش کیا گیا تو ہر پادری کی خواہش تھی کہ ان کی پرورش کا حق ان کو مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے سب سے برگزیدہ بندے اور پاک باز پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کی تربیت اور کفالت کے لیے منتخب فرمایا، جو رشتے میں حضرت مریم علیہ السلام کے خالو بھی لگتے تھے۔ چنانچہ قرآن ان کے نام نکل آیا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام عبادت کے لائق ہو گئیں تو ایک مرتبہ عبادت میں مشغول تھیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ کے پاس طرح طرح کے قسم کے جو ہے پھل دیکھ کر بڑے حیران ہوئے اور پوچھا کہ اے مریم، یہ کہاں سے؟ السلام نے فرمایا سے بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ آیت نمبر 37 ہے آل عمران کی۔ حضرت مریم کا جواب سن کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی اولاد کی خواہش جاگی۔ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے، حالانکہ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 100 سال سے تجاوز کر چکی تھی اور ان کی بیوی بھی بوڑھی ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود دعا قبول فرمائی اور صالح بیٹے کی بشارت دے دی، جس میں 4 صفات ہوں گی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ بچہ کلمۃ اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا، علم و تقوی اور عبادت میں سیادت کے مقام پر فائز ہوگا، اور وہ انتہائی عفیف پاک دامن ہوگا، قدرت اور قوت کے باوجود عورتوں کے قریب نہیں جائے گا، انبیاء و صلح کی جماعت کا ایک فرد ہوگا۔ آیت نمبر 45 سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہے کہ جب فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری سنائی تو انہوں نے بڑے تعجب سے کہا بچہ کیسے پیدا ہوگا، حالانکہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ تو اللہ کرتا ہے جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کن فیکون کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شروع سے یہود کو دشمنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے، مثلا مٹی کے گارے سے پرندے کی شکل بنا کر پھونک مارتے تو اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا، مادرزاد اندھوں کو بینا کر دیتے، کوڑیوں کو تندرست کر دیتے، مردوں کو زندہ کر دیتے، اور جو لوگ جو اپنے گھروں میں کھاتے یا ذخیرہ کر کے رکھتے وہ سب بتا دیتے۔ آیت نمبر 49 مگر یہود کو ہدایت حاصل نہ ہوئی اور وہ ان کے قتل کی سازش کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کافروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیر کی، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ چنانچہ یہود اپنی سازش میں کامیاب نہ ہو سکے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ جب نجران کے وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل سنے اور ان کو تسلیم کرنے کے باوجود ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو مباہلے کا ان الفاظ سے کیے کہ تمہارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا جو صحیح علم آ گیا ہے، اس کے بعد بھی جو لوگ اس معاملے میں تم سے بحث کریں تو ان سے کہہ دو
کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے لوگوں کو اور تم اپنے لوگوں کو، کہ ہم سب مل کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اور جو جھوٹے ہوں ان پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ عزیز دوستو اور ساتھیوں، پھر اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلے کی تیاری بھی فرما لی تھی، لیکن اتنے بڑے بڑے عیسائی مذہبی رہنما کے ہونے کے باوجود بھی ایک بھی عیسائی جو ہے وہ رہنما مباہلے کا چیلنج قبول نہ کر سکا، اور سب نے رائے پر اختیار کر لی۔ پھر ہم نے آج اس کے بعد جو ہے چوتھے پارے کی جو ہے تلاوت شروع ہوئی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے کمال درجے کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے حتی تنفقون، کہ یہاں تک کہ تم اپنی تمام محبوب، اپنی سب سے محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ بس جب تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تم کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیں، جس کے بہت احادیث اور تفسیر کی کتب میں ملتے ہیں۔ مگر آج ہمارا حال یہ ہے کہ وہ چیز اللہ کی راہ میں دی جاتی ہے جو خود کو پسند نہ آئے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے نیکی کا کمال حاصل نہیں ہوتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو سالن رات کا بچا ہوا باسی ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ بالکل خراب ہونے کے قریب ہے، تو ہم وہ کسی فقیر کو دے دیتے ہیں۔ ہمیں امیر جماعت اسلامی، سابق امیر جماعت اسلامی سید منور حسن صاحب آ رہے تھے کہ جب یہ لوگ جو ہے اس کے لیے مال جمع کرتے ہیں کہ بھئی مال ہمیں جو ہے کشمیر کے لیے، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے آپ جو ہے چندہ اکٹھا کریں یا مال جمع کریں، تو لوگ اپنے گھر کے پرانے کپڑوں کے گٹھرے بنا کے جو ہے ان کو دے دیتے ہیں کہ اللہ یہ جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں دو گے، اپنے کپڑے دو گے تو تمہارے لیے پرانے کپڑے جمع ہوں گے، اگر اچھی چیز دو گے تو وہاں اچھی چیز جمع ہوگی، اچھا گھوڑا دو گے تو وہاں تمہیں پلسرات کے لیے اچھا گھوڑا ملے گا۔ تو آیت نمبر 13 میں یہود کے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے جو مسلمانوں کو کیا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے اونٹنی کا دودھ اور گوشت حرام کر دیا تھا، پھر تم لوگ کیوں کھاتے ہو؟ حالانکہ اتباع ابراہیمی کا دعوے دار ہو، ملت ابراہیم حنیفہ کے دعوے دار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، سوائے اس چیز کے جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی بیماری تھی، اور انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر مجھے اس بیماری سے صحت نصیب ہو جائے تو میں اپنے کھانے کی سب سے پسندیدہ چیز چھوڑ دوں گا، اور انہیں اونٹ کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا۔ اس لیے ان کو صحت یابی ہونے کے بعد، ان کا وہ عرق النساء کا مرض ختم ہونے کے بعد انہوں نے جو ہے اس اونٹ کے گوشت کو چھوڑ دیا۔ غرض یہ کہ اونٹ کا گوشت شروع سے حرام نہ تھا بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حلال تھا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی نظر کی وجہ سے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اور بنی اسرائیل کی سرکشی کی وجہ سے ان پر یہ حکم باقی رکھا گیا، اور بعد میں امت محمدیہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا اصل حکم لوٹ آیا۔ جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تو یہودیوں نے بڑا شور مچایا کہ بیت المقدس کعبۃ اللہ سے افضل ہے، اسے زمین پر اللہ تعالیٰ کے پہلے گھر ہونے کی فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی تردید فرمائی اس صورت میں، اور یہ بتایا کہ بیت اللہ کی 3 خصوصیات ہیں۔ فرمایا روئے زمین پر کعبہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے، اس میں ایسی واضح نشانیاں ہیں جو اس کے شرف اور فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، مثلاً مقام حتیم وغیرہ۔ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے اس سے جاتا ہے۔ بعض اللہ والے فرماتے ہیں کہ پورے عالم میں بیت اللہ سے زیادہ شرف والی کوئی عبادت کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی تعمیر کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کا نقشہ حضرت جبریل علیہ السلام نے بنایا، اس کے معمار حضرت ابراہیم اور مزدور کے
اس کے بعد 11ویں رکوع میں نہایت اہم ہدایت دی گئی ہیں، مثلاً تقوی اختیار کرو، اسلام کے علاوہ اور کسی حالت پر مت مرو، تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر یہ کہ تم جو ہے مسلمان ہو، اور خدا کی رسی کو مضبوط پکڑو، خواہشات نفسانی کا اتباع کر کے آپس میں انتشار پیدا نہ کرو، اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار بندے بنو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے ایک جماعت مسلمانوں کی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، دوسری جگہ فرمایا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ عزیز دوستو ساتھیو، مولانا حفظ الرحمان سہاروی اپنی تفسیر قصص القرآن میں لکھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کا حکم کون دے سکتا ہے؟ کہ انڈیویجول انفرادی طور پر میں اکیلا کسی کو نیکی کا حکم دے سکتا ہوں؟ کیا آج میں لوگوں کو یہ حکم دے سکتا ہوں کہ مساجد میں نماز تراویح کا جو ہے وہ قیام کرو، نماز تراویح کا نظام قائم کرو؟ میں حکم دے سکتا ہوں، جبکہ اس کے برخلاف سندھ کا وزیر اعلیٰ حکم دے رہا ہے کہ مساجد کے اندر تراویح نہ پڑھو، اور آہستہ آہستہ مساجد کے اندر جو ہے اس جو ہے متعصب حکومت نے جو ہے تراویح پر پابندی عائد کرنا شروع کر دی ہے۔ کل ہی کی بات ہے کہ لیاقت مارکیٹ کی ایک مسجد میں 12 تراویح ہوئیں، اسے بند کرا دیا گیا۔ ایک اور مسجد میں طیبہ مسجد سعودآباد میں جو ہے تراویح پہ پابندی لگا دی گئی، اور تھانوں سے حکم نامے جاری کر دیے گئے کہ مسجد میں تراویح مت پڑھو، جبکہ مساجد وہ اللہ کا گھر ہے، وہ پاکیزہ جگہ ہے کہ جہاں پر قالین ہٹا لی گئی ہے، جہاں پر صرف فرش ہے، اور مساجد کے اندر سیلف ڈسٹینسنگ ہے، لوگ جو ہے مساجد کے اندر فاصلے سے کھڑے ہیں۔ حالانکہ یہ کڑوا گھونٹ بھی علماء کرام نے نکلا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو تو تم اپنے کاندھے سے کاندھا ملا لو، جب نماز میں کھڑے ہو تو اپنے پاؤں کے ٹخنے سے ٹخنے ملا دو۔ لیکن میڈیکل کے جو ماہرین کی روشنی میں کہ بھئی ایک بڑی وبا کا ہم شکار ہیں، تو اس لیے ہمارے علماء کرام نے، ہمارے بڑے بڑے مفتیان کرام نے اس بات کا اہتمام اندر بھی نشانات لگا دیے اور سیلف ڈسٹینسنگ کا ایک نظام قائم کیا۔ اس کے باوجود لوگوں نے اپنے منہ پر ماسک باندھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ایک پاک صاف جگہ جو ہے جو باغ گیٹ تھرو بھی بنا دیے گئے، سینیٹائزر کا بھی بڑا اچھا نظام ہے کہ جب کوئی مسجد میں داخل ہو رہا ہے تو باقاعدہ اس کے ہاتھ جو ہے دھلائے جا رہے ہیں۔ اتنا اچھا شفاف نظام مسجد کے اندر، اور اس مسجد میں نماز پڑھنے پر یہ حکومت پابندی لگا رہی ہے۔ مسجد سے باہر کا نظام دیکھ لے کہ کوئی پان جو ہے پیک رہا ہے، کوئی نسوار کھا کے پھینک رہا ہے، کوئی گٹکا اور مین پوری کھا رہا ہے، کوئی گٹر کا پانی بہہ رہا ہے۔ اس کراچی کے اندر آپ دیکھ لیں کہ روڈوں پر مسجد کے باہر گٹر کے پانی بہہ رہے ہیں، اور وہاں پر لوگ ایک جمع غفیر کی سینٹر میں خریداری کر رہے ہیں، اور 12,000 روپے کی لالچ میں جو گورنمنٹ نے ان کو لالچ دی ہے کہ غریبوں کو ہم 12,000 دے رہے ہیں، وہ ATM مشین کے اندر 10 آدمی جو ہے اس کے اندر گھسے ہوئے ہیں، اور کوئی سیلف ڈسٹینسنگ نہیں ہے، اور جہاں جن کا دل چاہ رہا ہے وہ بازار کھلوا لیتے ہیں، وہاں جو ہے کاروبار چلاتے ہیں، وہاں کوئی سیلف ڈسٹینسنگ نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم وہ ایک بہترین جماعت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، کہ تم لوگوں کو نیکی کا قائم کا حکم دے گی، وہ لوگوں کو برائیوں سے روکے گی۔ اور آج ان لوگوں کے اس فلسفے کی بھی نفی ہو گئی جو کہتے تھے کہ سیاست الگ اور دین الگ، کہتے تھے سیاست بےغیرتوں کو کرنے دو، سیاست خدا کے باغیوں کو کرنے دو، اور ہم تو صرف مسجد کا نظام چلائیں گے۔ اور آج اللہ سے ہیں کہ یا اللہ ان امال کے اندر، ان جو انتظامیہ کے اندر جو ہے دھول جھونک دے، ان کے اندر ایسی کیفیت پیدا کر دے کہ ہماری مسجد میں نظر نہ آئے اور ہم تراویح پڑھا لیں۔ ارے اگر اس نظام کو قائم کرنے کی سوچتے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اگر دین اور سیاست
کر جو سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک فلسفہ اسلامی حکومت کا، اسلامی آج اگر سارے مل کر تمام مسالک ہوتے تو مسلمان ایک بہت بڑی طاقت رہے ہوتے، اور یہ پولیس، یہ رینجرز، یہ فوج اس اسلامی حکومت کے انڈر میں ہوتی، ان کے ماتحت ہوتی، پھر یہ دعا بھی نہیں پڑتی کہ اللہ دھول جھونک دے ہماری مسجد نظر نہ آئے۔ سعود آباد کی مسجد بند ہو گئی اور لیاقت مارکیٹ کی مسجد بند ہو گئی۔ عزیز دوستو ساتھیو، ہمیں ایک عالمگیریت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہمیں ایک ایسے فلسفے کا مظاہرہ کرنا چاہیے جو دین کا فلسفہ ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ آج ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس شریعت پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس نظام مصطفیٰ کو لانے کی ضرورت ہے کہ آج حکم جو ہے ایک اسلامی ریاست کا سربراہ دے۔ آج پوری دنیا کے اندر کوئی ایک خطہ زمین کا ایسا نہیں کہ جہاں اسلام کا نظام قائم ہو۔ حضرات محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اسلام غالب تھا، اسلام حکومت میں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین تھے، امیر الحج تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے، یعنی ملک کا سربراہ امیر المومنین جمعہ کا خطبہ دیا کرتا تھا، اور مجالے کوئی پولیس اس کو جمعہ کے خطبے سے روک دے۔ پھر آپ کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا کے اوپر حکومت کی، اور امیر المومنین اسلام غالب تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا کے اوپر خلافت کی، اس دنیا کے اوپر حکومت کی، اور ایسا نظام قائم کیا کہ فرات کے کنارے ایک کتے کا اور بکری کا بچہ بھی جو ہے وہ پیاس سے بھوکا نہیں رہ سکتا تھا، پیاسا نہیں رہ سکتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا خوف تھا کہ فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ اگر پیاس سے بھوکا مر جائے تو عمر اس کا جواب دے گا۔ ایسا حکمراں اسلامی نظام قائم کرنے کی ضرورت تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کی شہادت ہوئی، تو اس وقت بھی اسلام غالب تھا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد بنے، اس وقت بھی اسلام غالب تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا کے خلیفہ بنے تو اسلام غالب تھا۔ پھر یہ کون سا دین آ گیا، کون سا مسلک آ گیا، کون سی مصلحت آ گئی کہ اسلام جو ہے وہ حکومت سے نکال دیا گیا، اسلام سیاست سے نکال دیا گیا، اسلام اقتدار سے نکال دیا گیا۔ بے غیرت لوگ، معاشرے کے ذلیل ترین لوگ، معاشرے کے کمینے ترین لوگ اقتدار پر متمکن ہو گئے، اور معاشرے کا اچھا جو سواد اعظم ہے وہ صرف مسجدوں کے ممبر تک محدود ہو گیا، اور آج اس کا نتیجہ انہوں نے دیکھ لیا کہ آج وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی جو ہے وہ اس جو ہے غیر شرعی حکومت کے تابع ہیں۔ حضرات محترم، ہم سب کو مل کر یہ رمضان، یہ قرآن اور قرآن کی آیات کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اس بات کی دعوت دے رہی ہے کہ تم سب مل کر ایک جماعت بنا لو، ایک اسلامی جماعت بنا لو جو کہ پھر اسلام کو غالب کرنے کی کوشش کرے۔ تم سب اس کی اطاعت کرو، تاکہ جب ایک جماعت بن جائے گی اور اس ملک میں اسلامی انقلاب برپا ہوگا تو یہ چھوٹے موٹے فتنے انشاءاللہ خود ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ العظیم۔ کل جو ہے چوتھی تراویح کے خلاصے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، تراویح میں سنا، آج اس کا خلاصہ میں نے بیان کیا، اس میں جو بھی عمدن سہون غلطی ہو گئی اللہ پاک اس کو معاف فرما دے، اور ہم سب کو من حیث القوم جو ہے مستمع سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔